اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہے اسے نماز کا سا ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھیں یا صوفے پہ بیٹھ کے بھی انتظار کر لیں تو ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ کوئی مصلی ضروری نہیں ہے، آپ چونکہ بچی ہیں اپنے بہنوں کے اعتبار سے ہی کویسچن کیا ہوگا، تو بالکل افضل اور اولیٰ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھیں، یہ زیادہ اچھا ہے، اور تاکہ کیونکہ وہ ایک نماز کا مقام بھی ہے، اور جب مصلی پہ انسان بیٹھتا ہے تو اپنی حیت بھی درست رکھتا ہے، صوفے پہ بیٹھتا ہے تو پھر ایسی بے پرواہی کے ساتھ تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی صوفے پہ بیٹھتے ہیں کہ نیچے بیٹھنے میں تھکن ہو جاتی ہے، جیسے بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ صوفے پہ بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہی ہیں، بالکل تیار ہیں، باوضو ہیں، تو انشاءاللہ ان کو وہاں بھی ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر بچے نے چارپائی پر پیشاب کر دیا تو اس پر ایک بار پانی بہانا کافی ہے یا 3 بار ہی بہانا ہوگا؟ دیکھیں اس پر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک پانی بہائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ چرپائی کی بان بعد وقت سوکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے پانی کو، آپ نے خالی ایک دفعہ ڈالا اور چھوڑ دیا تو وہ پاک ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا ڈالتے رہیں مسلسل اس پیشاب کے اوپر، اور آپ کا قلب کہے کہ ہاں اب تو بہہ گیا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی جانب سے مطالبہ نہیں ہے، یہ صرف انہی چیزوں کو پاک کرنا لازم قرار دیا گیا ہے جن کو آپ نماز میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کا جسم ہے، آپ کا لباس ہے جس کو پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہ زمین کا حصہ جہاں پر آپ کے اعضائے سجود لگیں گے۔ اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو پھر ان کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے عبادت ادا کرنی ہے۔ اب اگر چرپائی پہ بچے نے پیشاب کر دیا، آپ تھوڑا بہت پانی ڈال کے اس کے اسمیل دور کر دیں، پھر اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اس پہ آپ گدا بچھا کے، یعنی سوکھ جائے تو گدا بچھا کے، چادر بچھا کے آپ اس پہ بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی موٹی تہ بن گئی ہے، تو اس میں اپنا پانی ضائع نہ کریں۔ پھر وسوسے بھی آتے ہیں، آپ جس طرح کے کویسچنز کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ ان مسائل پہ توجہ کرتی ہیں، تو پھر وساوس بہت آتے ہیں، پتہ نہیں پاک ہوا نہیں ہوا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں، صرف اس کی اسمیل دور کر دیں، اور پھر اس کو پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، گویا کہ اگر آپ پاک نہیں بھی کریں گے گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا اگر دل میں ذکر الہی کیا جائے، درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں ایک تو حدیث میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ اتنی تعداد میں پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، تو جہاں حدیث میں پڑھنا فرمایا گیا اور اس کے ساتھ کسی فضیلت کا ذکر ہوگا، تو پڑھنے کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، پھر تو یہ سمجھیں کہ وہ فضیلت جو حاصل ہونی ہے وہ اسی کے ساتھ مقید مانی جائے گی۔ اب اگر آپ نے دلی دل میں پڑھا تو آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا اب ایک ہے کہ ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو بالکل ملے گا۔ جو دل کا ذکر ہے، ذکر قلب ہوتا ہے، ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ انسان کی زبان خاموش ہوتی ہے اور وہ دل سے ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ دل کے ذکر کے اندر اللہ کی یاد بھی ہے، دلائل قدرت پر غور و تفکر بھی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا، اپنے دل میں خیالات کا لے کر آنا، یہ بھی دل کا ذکر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ 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 یا دلی دل میں یا ذہن میں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو پڑھنے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس دل کو استعمال کرنے کا ثواب آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔